السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ بخیر و عافیت ہوں گی۔ آئیے آج آپ کے لیے میں القراءۃ الراشدہ الجزء الثالث سبق نمبر 12 لے کر آیا ہوں، جس کا ہیڈ لائن ہے السلطان مظفر الحلیم الگجراتی۔ انشاءاللہ 1 سے 4 پیراگراف تک کا ترجمہ ہوگا۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ سلطان کے معنی ہوتے بادشاہ، اس کی جمع سلاطین آتی ہیں۔ فاضل کے معنی ہوتے با کمال، فضل یفضل، فضل کے معنی ہوتے با کمال ہونا، فاضل صفت کا صیغہ ہے۔ عدل یعدل، عدل کے معنی ہوتے انصاف کرنا، عادل انصاف پسند، انصاف کرنے والا۔ محدث حدیث بیان کرنے والا، حدیث کا ماہر، حدث یحدث التحدیث، اس سے اسم فاعل کی صیغہ ہے محدث، جمع محدثون۔ فقیہ، فقہ یفقہ فقاہتاً یا فقیہ یفقہ فقہاً کے معنی ہوتے ہیں شریعت اسلامی کے میں ماہر ہونا، فقیہ ہونا، اس سے صفت کا صیغہ ہے فقیہ، اس کی جمع فقہاء آتی ہے۔ ریاست، اس کی جمع ریاست، جمع تثنیہ ہے ریاستین، دو ریاست۔ حلم یحلم، حلم کے معنی ہوتے بردبار ہونا، اس سے صفت کا صیغہ ہے حلیم، اس کی جمع علماء آتی۔ ولد یلد، ولادت کے معنی ہوتے جنہ، ولد جنا گیا یعنی پیدا ہوا، ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ یوم الخمیس کے معنی ہوتے ہیں جمعرات کا دن۔ اشر بقینا، بقا یبکی، بقاء کے معنی ہوتا ہے باقی رہنا۔ بقیت، بقیہ بقیہ بقو، بقیت بقیت بقینا۔ یہاں پہ دیکھیے اشر کے بعد لیالی جو اس کی تمیز ہے، لاشر لیالن بقینا، تو اشر کی وجہ سے یہاں پہ بقینا آیا ہے۔ تو 10 راتیں باقی تھیں من شوال، سوال میں سے، مطلب 20 تاریخ، 20 شوال۔ 75 و 70 کے معنی تو 75، 800 میں 800 یعنی 875۔ نشأ ینسو، نشأتن معنی ہوتے پرورش پانا۔ عہد السلطہ، سلطتن معنی ہوتے اقتدار، اس کی جمع سلطات۔ اور ایک سبق میں نئی جو جہاں سے یہ لیا گیا ہے، ایک میں عہد کی جگہ مہدن لکھا ہوا ہے، مہدن کے معنی ہوتے گود، گہوارہ، دونوں معنی اس میں فٹ آ جائے گا۔ اچھا، رضع یرضع، رضع کے معنی ہوتے ہیں دودھ پینا۔ لبان العلم معنی علم کا دودھ، لبان معنی دودھ۔ تنبل یتنبل، تنبل یہ باب تفعیل سے ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، شریف ہونا۔ قرأ اعلیٰ کے صلے کے ساتھ ہے تو پڑھنا، علم حاصل کرنا۔ اخذ الحدیث معنی حدیث لینا، اخذ یاخذ اخذ میں لینا۔ شہیر، شہر یشہر سے شہرت مشہور ہونا، شہیر بابن مشہور کے معنی میں ہے۔ بہرک یہ کتاب ہے جو صرف نحو پر مشتمل ہے۔ تدرب یتدرب، تدرب یہ باب تفاعل سے، اس کا معنی ہوتا ہے ٹریننگ لینا، مشی کرنا، ماہر ہونا۔ فاق یفوق، فواق معنی ہوتا ہے فائق ہو جانا، برتر ہو جانا، یہ ماضی واحد مذکر غائب کے صیغہ ہے۔ سلف، اس کی جمع اسلاف، گزرے ہوئے لوگ۔ فعل، اس کی جمع فعال، کام۔ حمید یحمد سے حمید بامعنی محمود کے معنی میں ہے۔ فعال الحمیدہ معنی قابل تعریف، کام۔ کام یقوم بالملک کے ساتھ ہے تو ملک کو سنبھالنا، بربزن قام یقوم، قال یقول، قام ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ یوم الثلاثاء کے معنی ہوتے ہیں بدھ کا دن، یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاثاء منگل کا دن۔ ثالث شہر رمضان، شہر رمضان کا تیسرا یعنی تیسرا دن، یعنی 3 رمضان۔ اب یہ ہجری کو کیسے پڑھیں گے، دیکھ سماعت فرمائیے۔ سنت 17 توجہ چاہیں گے، سنت 17، سنت 17
و900 من الہجرہ۔ افتتاح افتتاح کے معنی ہوتے ہیں آغاز کرنا، شروع کرنا، ماضی واحد مجرد غائب کس سے کا ہے، امر بڑے کام، عدل میں انصاف، سخا، سخا یسکو، سخان کے معنی ہوتے ہیں سخاوت کرنا، یہ مصدر ہے۔ نجد ینجد نزدن کے معنی ہوتے ہیں بہادر ہونا، نزدہ میں بہادری، جہاد میں مجاہد کرنا، جہاد کرنا، جاہد یجاہد مجاہدتا و جہادا۔ سد یسد سدن کے معنی ہوتے ہیں بند کرنا، سگرون اس کی جمع سگور، سرحد، سرحدوں کو بند کرنا، اور اکرم و یکرم اکرام کے معنی ہوتے ہیں تعظیم کرنا، یہ بابی فعل سے ہے اور یہ مصدر ہے۔ عالم کی جمع علماء۔ تو دیکھیں یہاں پہ السلطان، الفاضل، العادل، السلطان، یہ سب کیا ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے کیا ہے مرفوع ہے، یا تو اس کا یہ پھر یہ پورا لقب اس کا یہ پورا بدل ہے۔ یہ المحدث الفقی جو ہے مظفر کی کیا ہے صفت، اس لیے مرفوع ہے۔ مظفر ابن محمد، ابن کو جو مرفوع ہے یہ مظفر کا ہی ہے یا ابن محمد کیجئے، پورا بدل کل ہے اس لیے مرفوع ہے۔ پھر محمود کیا ہے محمد کا بیٹا ہے، تو محمود مضاف مجرور ہے تو یہ بھی کیا ہوگا ابن مجرور ہوگا۔ اس طرح یہاں نام پورا آ رہا ہے یہاں تک۔ صاحب الریاستین، مظفر شاہ الحلیم کے بردبار، صاحب الریاستین دو ریاستوں کے مالک۔ یوم الخمیس یہ ظرفیت کی بنا پہ منصوب ہے، سنت یہ ظرفیت کی بنا پہ منصوب ہے، شوال یہ غیر منصرف ہے اس لیے منصوب ہے۔ یہ حدیث اخذ کا مفعول بھی منصوب، اسلاف فاقہ کا مفعول بھی منصوب، بعد ظرفیت کی بنا پہ منصوب، یوم الثلاثاء ظرفیت کی بنا پہ منصوب، ثالثاً یہ بھی ظرف کی بنا پہ منصوب ہے، رمضان یہ غیر منصرف ہے اس لیے یہاں پہ منصوب ہے، حالانکہ محل جر میں ہے یہ۔ امر جو ہے افتتاح کا مفعول بھی منصوب۔ ترجمہ دیکھیے، السلطان الفاضل العادل السلطان مظفر المحدث فقیہ۔ سلطان حکمراں، باکمال، عادل، سلطان مظفر، محدث فقیہ، مظفر ابن محمود ابن محمد ابن احمد بن محمد ابن مظفر الگجراتی، ابو النصر شمس الدین، مظفر شاہ الحلیم، صاحب ریاستین دو ریاستوں کو مالک۔ اب کیا ولید یوم الخمیس، یہ جو ہے جمعرات کے دن پیدا ہوئے، لعشر بکین من شوال، شوال کی ماہ شوال کی 10 راتیں باقی تھی، جو 10 راتیں باقی تھی مطلب 20 راتیں گزر چکی تھی نا، تو 20 تاریخ شوال کے 20 تاریخ کو پیدا ہوئے۔ سن کیا تھا 875 ہجری میں، بے ارض گجرات کی سرزمین پر پیدا ہوئے۔ آگے دیکھیں، نشأ فی عہد السلطہ، اور اقتدار کے دور میں پرورش پائے، یا مہد استعمال کرتے ہیں تو اقتدار کے گود میں پروان چڑھے، پرورش پائے۔ ورضع من لبان العلم، اور علم کے دودھ کو اس نے پیا، مطلب کیا ہے علم کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کیا۔ تنبل فی ایام ابیہ، اور اپنے والد کے زمانے میں شریف ہو گئے، بڑے مرتبے کو حاصل کیے۔ وقرأ علی مجد الدین محمد بن محمد العیجی العلامہ، وعلی غیرہ من العلماء، اور مجد الدین محمد بن محمد العیجی العلامہ سے علم حاصل کیا، وعلی غیرہ من العلماء، اور اس کے علاوہ دوسرے علماء سے علم حاصل کیا، اس کے بعد پڑھے۔ وأخذ الحديث عنه وعن الشيخ المحدث جمال الدين محمد بن عمر المبارک حمیری الحضرمی الشہیر ببہر، اور اس سے اور شیخ محدث جمال الدین محمد بن عمر مبارک حمیری حضرمی
جو بحرک کے نام سے مشہور ہے، ان سے حدیث کا علم حاصل کیا. وتدرب فی فنون الحربیہ، اور جنگی فنون میں مہارت حاصل کی. حتی فاق اسلافہ، یہاں تک کہ اپنے اسلاف سے کیا وہ برتر ہو گئے. کس میں؟ فی علم و ادب، علم و ادب میں. وفی کثیر من الفعال الحمیدہ، اور بہت سے قابل تعریف کاموں میں. وقام بالملک بعد والدہ یوم الثلاثاء ثالث شہر رمضان، اور اپنے والد کے بعد منگل کے دن 3 رمضان 917 ہجری میں ملک کا باغ ڈور سنبھالا. وافتتح امرہ بالعدل والسخاء والنصر والجہاد، اور اس نے اپنے کام کا افتتاح کیا عدل سے، سخاوت سے، بہادری سے، جہاد سے. وسد الثغور، اور سرحدوں کو بند کرنے سے. واکرام العلماء، علماء کے تعظیم کے ذریعے سے اپنے کام کا آغاز کیا. آگے دیکھیں، غایتن کو میں گایتن کسی چیز کی انتہا کو بولتے ہیں غایہ. تقوی میں تقوی، عظمت میں ہوتا ہے عظمت، عزم مصمم کرنا کسی چیز کا. افا یافو سے یہ مصدر ہے، اف درگزر کرنا، معاف کرنا. تسامح یا تسامح، اس کے معنی بھی کیا ہے؟ لوگوں کو معاف کر دینا، درگزر کرنا. لقب یلقب، تلقیب کے معنی ہوتا ہے لقب دینا. اگر بادشاہوں کی جانب سے، اگر لوگوں کی طرف سے اگر نام اچھے پڑے تو اس کو لقب کہتے ہیں. اب بادشاہوں کی طرف سے ہوگا تو اس کو خطاب بولیں گے. یہ باب تفعیل ماضی جمع مذکر غائب سے گئے ہیں. کریہا کے معنی ہوتے ہیں طبیعت، دل، مزاج. طبیعت اس کی جمع کرائے. جید، جید یجود جودا، اس سے صفت کیسے گا؟ جید. سلیم، سلیم یسلم سلامت ہونا، سلیم ہونا، اس سے صفت کیسے گا؟ سلیم. تبون میں طبیعت. حسن یحسن، حسن کا معنی اچھا ہونا، اس سے صفت کیسے گا؟ حسن. محاضرہ کا معنی ہوتا ہے لیکچر. حاضر یحاضر محاضرۃ، لیکچر یا خطاب. موسیقی کا معنی فن موسیقی. مشارکہ، شارکہ یشارک، مشارکہ کے معنی ہوتا ہے شامل ہونا. مہر یمہر، مہارتن کے معنی ہوتے ہیں ماہر ہونا، صفت کیسے گا؟ ماہر. الفنون الحربیہ معنی ہوتے ہیں جنگی فنون. رمیون کے معنی ہوتے ہیں تیر اندازی کرنا، رما یرمی رمین. الضرب بالسیف کے معنی ہوتے ہیں تلوار سے مارنا، یعنی تلوار زنی. طعن بالرمح، رمحون کی جمع رمح ہے، نیزہ مارنا یعنی نیزہ بازی، نیزہ زنی. الفروسیہ، فروس یفرس، فروسیتن کے معنی ہوتے ہیں گھوڑ سواری کرنا، مصدری معنی لیں گے گھوڑ سواری. اور مصارعہ، صارع یساری، مصارعتن معنی ہوتا ہے آپس میں کشتی لڑنا، یعنی کشتی بازی لے لیجیے معنی. خطاط کے معنی ہوتے ہیں خط نویش جو ہوتا ہے، رائٹر جو ہوتا ہے، خط لکھنے والا. نسخ، سلوس ورقہ، یہ خطوط کا نام ہے. عربی جو ہے تحریر جو ہوتی ہے اس کا نام ہے. خط نسخ ہے، خط سلس ہے، خط رقہ ہے. کمال جودہ کے معنی ہوتا ہے بہترین، یہ پوری اچھی طرح، بہترین عمدگی کے ساتھ. باعث یبس، باسن کے معنی ہوتا ہے بھیجنا. حرمین شریفین انہیں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ. ایام الشباب، جوانی کے دن. ترجمہ دیکھیں، کان غایت فی التقوی، تقوی میں انتہا تھے، مطلب بہت زیادہ متقی تھے. عظیمت میں، عفو میں، اور لوگوں کو معاف کرنے میں، یعنی بہت زیادہ متقی تھے، بہت زیادہ عظمت والے تھے، اور لوگوں کو بہت زیادہ معاف کرنے والے تھے. وَلِذَلِكَ لَقَّبُوهُ بِالسُّلْطَانِ الْحَلِيمِ، اس لیے لوگوں نے اسے بردبار، حکمراں کا لقب دیے. کان جید الکریہ، اچھی طبیعت والے تھے. سلیم الطبع تھے. حسن المحاضرہ، اور اچھے حاضر جواب تھے. عارف بالموسیقی، فن موسیقی کا جاننے والا تھا. مشارکا فی اکثر العلوم والفنون،
اکثر علوم و فنون میں شرکت کرنے والے تھے. ماہراً فی الفنون الحربیت، اور جنگی فنون یعنی تیر اندازی، تلوار زنی، نیزہ بازی، گھوڑ سواری اور کشتی میں ماہر تھے. خطاطاً جید الخط، اور عمدہ تحریر والے تھے. کان یکتب النسخ والثلث والرقہ بکمال الجودت، اور خط نسخ، خط ثلث، خط رقہ بہترین عمدگی کے ساتھ، پوری عمدگی کے ساتھ لکھتے تھے. وکان یکتب القرآن الکریم بیدہ، اور اپنے ہاتھ سے قرآن حکیم کو لکھتے تھے. ثم یبعث الی الحرمین الشریفین، پھر مکہ اور مدینہ اسے بھیجتے تھے. وحفظ القرآن فی حیات والدہ، اور اس نے جوانی کے دنوں میں اپنے والد کی زندگی میں قرآن کریم کو حفظ یاد کیا. برابر. اعراب کی حیثیت دیکھ لیجئے، یہ غایتاً جو ہے کانے کے اندر ہوا ضمیر ہے، اس کی یہ خبر ہے. اس لیے کیا ہے، یہ جو راجح ہے مظفر صاحب کی طرف، تو کانے کا اس خبر ہونے کی وجہ سے یہ منصوب ہے. جیدن کانے کی خبر، سلیمن اس کا جید پہ، حسن اس کا جید، اس لیے سب کے سب منصوب. عارفن، مشارکن، ماہرن، اس سب کا پہ کس سے پہ آ رہا ہے، جید پہ، اس لیے سب کے سب منصوب ہے. خطاطن جید الخط، یہ بھی کانے کی خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. نسخ منصوب ہے، اس لیے مفعول بھی ہے، اس لیے منصوب ہے. ثلث اور رقہ، ان کا عطف کیا ہے، نسخ پہ ہے، اس لیے وہ بھی کیا ہے، منصوب ہے. القرآن الکریم، یہ صفت منصوب یکتب کا فاعل واقع ہو رہا ہے، اس لیے یہ منصوب ہے. قرآن حفظ کا مفعول بھی منصوب، ایام ظرفیت کی بنا پہ منصوب. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں. اکتفا یکتفی، اکتفا کا معنی اثار، اکتفا الاثار باب افتعال سے ہے. ماضی مضارع واحد مذکر غائب کس سے کا ہے، اور کانا آ جانے سے یہ ماضی استمرار کا معنی دے رہا ہے. کانا یکتفی، نقش قدم پہ چلتے تھے. اکتفا الاثار کا معنی اثر، آثار، نقش قدم پہ چلتے تھے. السنت سنیہ کے معنی ہوتے ہیں سنت کا طریقہ، سنت کے طریقے کے نقش قدم پر چلتے تھے. نسل اس کی جمع نصوص، متن. حدیث اس کی جمع احادیث. ربما کے معنی ہوتا ہے اکثر. ذکر یذکر، ذکر معنی یاد کرنا، مضارع واحد مذکر غائب کس سے کا ہے. بکا یبکی، بکاء معنی رونا. اکرم یکرم، اکرام کے معنی ہوتا ہے تعظیم کرنا. بالغ یبالغ، مبالغہ کے معنی ہوتا ہے حد سے زیادہ کسی میں بڑھ جانا، مبالغہ کرنا. یہ مضارع واحد مذکر غائب کس سے کا ہے. احسن یحسن، احسان کے معنی ہوتے ہیں بہتر کرنا، اچھا کرنا. زن کے معنی گمان. مشیخت، شیخ اس کی جمع، مشیخت اس کی جمع مشائخ، یا شیخ اس کی جمع مشائخ ہے. بدایہ کے معنی ابتدا، آغاز. مال یمیل، میلان کے معنی ہوتا ہے مائل ہونا. برابر. آثار سنت سنیت، یہ ہے. تو آثار جو ہے کانا یکتفی کا یہ مفعول بھی اس سے منصوب ہے. موت یذکر کا مفعول بھی منصوب. علماء یکرم کا مفعول بھی منصوب. زن یحسن کا لا یحسن کا مفعول بھی منصوب. ترجمہ دیکھیں. کان یکتفی آثار سنت سنیہ، اور وہ سنت طریقے کے نقش قدم کی پیروی کرتا تھا. سنت کے طریقے کے آثار قدم، سنت کے طریقے کے نقش قدم پر چلتا تھا. فی کل قول و فعل، ہر قول فعل میں. ویعمل بنصوص الاحادیث النبویہ، اور احادیث نبویہ کے متن پر عمل کرتے تھے. ربما یا ربما دونوں پڑھ سکتی ہیں. ربما یذکر الموت، اور اکثر موت کو یاد کیا کرتے تھے. وہ یبکی، اور رویا کرتے تھے. وَيُكْرِمُ الْعُلَمَاء، علماء کی تعظیم کرتے تھے. وَيُبَالِغُ فِي تَعْظِيمِهِ، اور اس کی تعظیم میں حد سے زیادہ بڑھتے تھے، مبالغہ آرائش سے کام لیتے تھے. وَكَانَ لَا يُحْسِنُ الظَّنَّ بِمَشَائِخِ عَصْرِهِ فِي بِدَایَةِ حَالِهِ، اور وہ اپنی حالت کی ابتدا میں اپنے زمانے کے مشائخ کے ساتھ حسن زن
نہیں رکھتے تھے. ثم مال الیہم، پھر اس کی طرف کیا ہوئے؟ مائل ہو گئے. تو سب کا کانا کے تحت ہو رہا تھا، ہم سب کا معنی استمرار کر رہے ہیں. آگے دیکھیے، لم یزل یحافظ، میں تو برابر پابندی کرتا رہا، میں برابر پڑھتا رہا. لم ازل اقرأ، تو برابر سوتی رہی. لم تزالی تقرئین، تو برابر پڑھتی رہی. صلی یصلی تسلیم، تو نماز پڑھنا. اور صام یصوم صومن و صیامن، ہم نے روزہ رکھنا. مضارع واحد مذکر غائب کس سے گا؟ یحافظ اور یصلی بھی. قریب یقرب، قرب میں قریب ہونا. لم یقرب، قریب. یہ لم یقرب برابر ما قریب کے ہے، قریب نہیں ہوا. عز میں عزت، آبرو. عفا یعفو بر وزن دعا یدو، عفن کے مطلب معاف کر دینا. سامحہ یسامح مسامحۃ، یہ باب مفعول سے، اس کا مطلب بھی درگزر کرنا. مضارع واحد مذکر غائب کس سے کا ہے؟ خطا خطا یخطو، خطا کا مطلب غلطی کرنا. اس سے اس میں فاعل کیسے ہے؟ خطا، جو بار بار غلطی کو، مبالغہ کس سے کا ہے؟ خطا ان، اس کی جمع خطاون. حالت نصب و جر میں کیا ہوتا ہے؟ خطائی. استناب استناب کے معنی تو پرہیز کرنا، بچنا. مضارع واحد مذکر غائب کس سے کا ہے؟ اسراف، یہ باب فعل اسرف یسرف اسراف. اور تبذیر، بذر یبذر تبذیر، یہ باب تفعیل ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں بیجا خرچ کرنا. بذل یبذل بذلن کے معنی ہوتے ہیں خرچ کرنا. الاموال الطائلہ کے معنی بہت سارے، ڈھیروں مال. علی غیر اہلہا، نہ اہلوں پر. رمضان اس ظرفیت کی بنا پہ کیا ہے؟ منصوب ہے. اسراف یستنو کا مفعول بھی منصوب. تبذیر اس کا اسراف پہ ہے. بذل اس کا بھی عطف کیا ہے؟ اسراف پہ ہے، اس لیے یہ منصوب ہے. ترجمہ دیکھیں، وَلَمْ يَزَلْ يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ، وہ برابر وضو کی پابندی کرتے تھے، وضو پر کیا مداومت کرتے تھے، پابندی کرتے تھے. وَيُصَلِّي بِالْجَمَاعَةِ، اور جماعت سے نماز پڑھتے تھے. وَيَصُومُ رَمَضَانَ، اور رمضان کے روزے رکھتے تھے. وَلَمْ يَقْرَبْ بِالْخَمْرِ قَطُّ، اور شراب کے کبھی قریب نہیں گئے. وَلَمْ يَقَعْ فِي عِرْضِ أَحَدٍ، اور نہ کسی کی عزت کے پیچھے پڑے، کسی کی عصمت دری کی. وَكَانَ يَعْفُو وَيُسَامِحُ عَنِ الْخَطَائِينَ، اور بار بار غلطی کرنے والوں کو معاف کیا کر دیتے تھے، معاف کر دیتے تھے. وَيَجْتَنِبُ الْإِسْرَافَ وَالتَّبْذِيرَ، فضول خرچی اور بہت سارے مالوں کو نااہلوں پر خرچ کرنے سے بچتے تھے. یہ رہا ہمارا سبق سلطان مظفر علی حلیم گجراتی کا 1 سے 4 پیراگراف تک. انشاءاللہ باقی پیراگراف جلد ہی آئیں گے، اور اجازت دی انشاءاللہ پھر ملیں گے. اور جاتے جاتے التماس سے گزارش ہے، اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اس کے ذریعے سے عربی سیکھنے کی کوشش کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.